انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یقیناً غلط فہمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ امت کے اندر اختلافات، تصادم، ٹکراؤ اور فرقہ واریت وجود میں آئی۔ غلط فہمیوں کی وجہ سے قرآن پاک کی کچھ آیات کا مفہوم غلط سمجھ لینا یا بعض اوقات تحریف قرآن کر لینا، یعنی قرآن پاک کی ترجمے اور مفہوم کو بالکل بدل دینا، یہ دشمنان اسلام کا کام تھا۔ خاص طور پہ انہوں نے یہ کیا، جس طرح کے احادیث مبارکہ کے حوالے سے من گھڑت روایات اسلام کے اندر ایڈ کر دی گئی۔ اسی دور میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا حضور کے کچھ بعد فوراً ہی یعنی دشمنان اسلام نے جو مین کام کیا وہ یہ کہ حدیثیں گھڑی اسلام کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے اندر الجھن پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے حدیثیں گھڑی اور حضور کی طرف ہی منسوب کیا۔ اور اپنے دور میں حضور نے خود بیان فرما دیا تھا کہ کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں کی کوئی میری طرف منسوب کر کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس سے بڑا خطرناک کوئی انسان نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر الجھن پیدا کرے، ارادتاً اسلام کے اندر تصادم ٹکراؤ پیدا کرے، اسلام کے اندر فرقہ واریت پیدا کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے قرآن پاک کے اندر، یہ آیت کریمہ تھوڑے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی میں 4 مقامات پر آئی ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ پہلے مقام سورہ البقرہ، دوسرا پارہ اس کا، اور آیت نمبر ہے 173۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ فرمایا کہ صرف تم پر حرام کر دیے گئے مردار، یعنی ایسا جانور جو حلال تھا خود بخود مر گیا، ذبح نہ کر پائے، تم خود بخود مر گیا، وہ تم پر حرام ہے۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، لہو تم پر بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جو کہ جس پر غیر خدا کا نام بلند کیا جائے، پکارا جائے۔ اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، جس کو تکبیر کہتے ہیں، یعنی تکبیر پڑھتے ہوئے غیر خدا کا نام، چاہے وہ کسی پیغمبر کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ دراصل اسلام سے پہلے یا حضور کے دور میں مشرکین لوگ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے نا تو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ پہلے تو بتوں کے نام پر منتخب کر لیا اس کو، ٹھیک ہے نا، یا ذبح کرتے ہوئے بسم اللات والعزیٰ یہ نام لیتے تھے۔ لات اور عزیٰ یہ 2 بڑے بت گزرے ان کا نام لے کر وہ ذبح کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، کہ جب بھی ایسی چیز، ایسا جانور کہ جس پر غیر خدا کا نام پکارا جائے، یعنی ذبح کے وقت، ایک مقام یہ آ گیا۔ اسی طرح دوسرا مقام ہے یہی آیت کریمہ، کچھ الفاظ تبدیلی ہے، سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ فرمایا کہ تم پر حرام کر دیے گئے مردار جو خود بخود مر جائے، جانور حلال جانور تھا خود مر گیا، اور والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، وہی بات آ گئی، یعنی ایسا جانور جس پر غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ اور مفہوم یہ بن رہا ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، وہ چاہے بت کا نام ہو یا کسی پیغمبر کا نام ہو یا کسی ولی کا نام پکار کے آپ ذبح کریں گے، تکبیر نہیں پڑھیں گے اللہ کے نام کے علاوہ، تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، کہ کسی جانور کا گلا گھونٹا جائے مر جائے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔
اسی طرح کسی جانور کو چوٹ لگ جائے، مر جائے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح والمتردیۃ، کسی جانور کے گر جانے سے کوئی جانور مر گیا تو بھی حرام ہو جائے گا۔ والنطیحۃ، اور اسی طرح جانور کے آپس میں لڑائی کی وجہ سے سینگ لگنے سے کوئی جانور مر گیا تو بھی حرام ہو جائے گا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ ایسا جانور کہ جس کو درندے نے کھایا اور وہ مر گیا، پہلے اس سے کہ آپ اس کو ذبح کر لیں، مرا نہیں تھا، کسی درندے نے کھایا، مرنے کے قریب تھا، بھی جان اس میں تھی، آپ نے ذبح کر لیا، وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اندر بھی یہ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے مراد لیا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے مراد ہے کہ تم کسی بھی چیز پر اللہ کے علاوہ نام لے لو گے وہ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ نظر نیاز عام طور پہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ دن پہلے کی بڑی شخصیت ہیں، تقریباً مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں تو پاکستانی آدمی، وہ بزرگ آدمی ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ گیا اپنا 10 محرم کو اگر کوئی چیز صدقہ کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کرتا ہے جس کو نظر و نیاز کہتے ہیں، تو کرنا کیسے ہے؟ انہوں نے مطلقاً واضح کہہ دیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز پکانا بھی حرام اور اس کا کھانا بھی حرام، الیاذ باللہ من ذالک۔ اور بھئی حرمت کے لیے قرآن کی نص ہوتی ہے، حدیث متواترہ ہوتی ہے، نہ کہ اپنی منمانی سے جو کہہ دیں کہ آپ بڑی شخصیت ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کو کچھ چاہنے والے ہیں، تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، تو آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو کہہ دیں گے وہ حلال حرام ہوگا، یا کہ حلت اور حرمت کے لیے قرآن کی نص اور حدیث سے متواترہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے مطلقاً کہہ دیا، اور وہ مراد اسی آیت سے لیتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر اللہ کے علاوہ کوئی نامزد کر دیا جائے تو حرام ہو جائے گی، الیاذ باللہ من ذالک۔ یعنی آپ 10 محرم الحرام کو کوئی چیز بنا کر یہ کہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نظر و نیاز، تو لہٰذا یہ چیز حرام ہو جائے گی، یہ شرک ہو جائے گا۔ نظر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ بھائی نظر 2 طرح کی ہے، یاد رکھیں۔ ایک نظر بمانا منت ماننا، اللہ کے قرب کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ نظر شرعی کہتے ہیں، یہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں، یہ عبادت ہے۔ ایک ہے نظر عرفی، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب ایصال کرنا، نیاز، ثواب بھیجنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بزرگ شخصیت کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے کوئی نظر و نیاز، یعنی ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز ہم نے خاص کر لی، کوئی کھانا بنا لیا، یا کوئی جانور ہم نے خاص کر لیا کہ ہمارے ابا جی کے نام کا ہے، ہم اس کو ذبح کر کے کھانا غریبوں کو کھلائیں گے، ثواب ان کو ایصال کریں گے۔ تو اس نظر نیاز کا مطلب ہے ایصال ثواب، نہ کہ ان بزرگوں کا یا ابا جی کا قرب حاصل کرنا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرب حاصل کرنا یا محبت حاصل کرنا یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے نظر شرعی ہے۔ نظر عرفی کا مطلب ہے ثواب ایصال کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز پر غیر خدا کا نام لے لو گے، یا کسی جانور کو اللہ کے علاوہ نامزد کر لو گے کسی کے نام پر، وہ چاہے کہ کسی، ہمارے ہاں عام طور پہ عرس ہوتے ہیں بزرگوں کے، اس وقت کسی خاص جانور بکرے کو ان کے نامزد کر دیا جاتا ہے کہ بابا جی کے ہاں پروگرام کے ہاں ذبح کریں گے جا کر، یا ابا جی کے سالانہ پروگرام پر ہم اس بکرے کو ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے ابا جی کے نام منتخب کر دیا تو غیر خدا کا نام آ گیا، یہ شرک بھی ہو گیا اور یہ جانور حرام بھی ہو گیا، اندازہ کریں۔ اور دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ اللہ کے علاوہ غیر خدا کا نام پکارا جائے، تو یہاں پکارا جانا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے مراد ہے کہ نام زد کیا جائے، بس تمہیں کسی کے نام کر دیا تو چاہے ذبح کے وقت تکبیر بھی کہیں گے تب بھی وہ حرام ہے۔ اچھا یہ آیت آگے اسی طرح تیسرے مقام پر، یہ سورہ الانعام ہے 8واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر 154 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اے محبوب آپ اعلان کر دو، آپ کہہ دو کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی جاتی ہے، کھانے والی اشیاء میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں پاتا سوائے اس کے ان یکون میتتن، یہ کہ ہو جائے کوئی جانور مردہ، جانور خود بخود مر جائے، ٹھیک ہے نا، صبح اٹھے آپ نے دیکھا مر گیا تھا، حرام ہے، وہ کھا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون، پچھلی آیات میں محض خون لفظ تھا، بہتا ہوا مسفوحا لفظ نہ تھا، لیکن وہاں معنی بھی ہم نے یہی کیا کہ بہتا ہوا خون، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ بہتا ہوا خون، اگر گوشت کے اندر خون جذب ہو گیا تو حرام نہیں ہے۔ بہتا ہوا خون ہے
وہ آپ کے لیے بالکل مطلقاً حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا کہ خنزیر کا گوشت، یہ بھی مطلقاً حرام ہے۔ فإنه رجس او فسقا، یہ خنزیر کو خاص اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک نجس ہے یا کہ اس کے اندر ایک گناہ اور خطا پائی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا کہ ایسا جانور جس پر خدا کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ نام پکارا جائے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، کوئی اگر مجبور ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو خطرہ ہے موت کا اور حد سے بڑھنا مقصد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مقصد بھی نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں میں سے کھا کر جان بچا سکتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں گی، چاہے وہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں ہے، اس وقت وہ حلال ہو جائے گا جان بچانے کے لیے۔ اور اسی طرح چوتھی جگہ پر، یہ آخری جگہ ہے، سورہ النحل 14واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، بالکل ہو اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، یعنی جانور خود بخود مر گیا، بہتے ہوئے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ایسا جانور کہ جس پر غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ اصل اختلافی جو بات ہے نا وہ یہی لفظ ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ چاروں مقامات پر ان چاروں آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ لفظ اہل جو ہے نا اس کا لغوی معنی ہے آواز بلند کرنا، یاد رکھیں اکثر یہ ساتھی اور علماء متقدمین سلف صالحین ہمیشہ ان کے نزدیک اس کا مفہوم یہی رہا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر تم غیر خدا کا نام پکارو گے، جس طرح کے اس کا یعنی شان نزول ہے کفار اور مشرکین کے لیے کہ وہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے بسم اللات والعزیٰ کہہ کر جانور کو ذبح کرتے، اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی غیر خدا کا نام ذبح کے وقت تم لوگے جانور حرام ہو جائے گا۔ ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے نا، جانور کی ہی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز پر غیر خدا کا نام لیں گے نظر و نیاز کے طور پر یا عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر، وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل کا لغوی معنی ہے بلند کرنا آواز کو، جس طرح کہ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، چاند دیکھنے والے خاص وہ طبقے اس کو ہلال کمیٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہلال کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے اندر لوگ جب پہلے چاند کو دیکھتے تھے تو آواز بلند کر کے لوگوں کو مبارکباد دیتے تھے، اس لیے پہلی رات کے چاند کو الہلال کہا جاتا ہے، آواز بلند کرنا یعنی۔ اسی طرح ہی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، بلند آواز کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ تم جانور کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لوگے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارو گے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، نہ کہ کسی بزرگ آبا و اجداد کے نام پر نامزد کیا گیا تھا، ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے باوجود بھی وہ حرام رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ توہمات ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور آج چند ایک لوگوں نے یہ خطا کی اور امت کو شرک کے اندر دھکیل دیا، شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ مشرک ہو گئی امت اور وہ جانور کھائیں گے تو وہ مطلقاً حرام ہوگا۔ اچھا یاد رکھیں کہ ہر چیز ایسی جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے وہ حرام ہو تو اٹھائیں بخاری و مسلم متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کے حضور کے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی والدہ فوت ہو گئی، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کرو، ثواب حاصل کرو۔ انہوں نے جا کے کنواں کھدوایا میٹھے پانی کا اور اس کنویں کا نام رکھ دیا تھا سعد بن بیر، یعنی سعد کی ماں کے نام کا کنواں، یہ اس نام سے مشہور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس نام سے وہ کنواں مشہور ہو گیا تھا اور لوگ آ کے وہاں سے پانی پیتے۔ مقصد کیا تھا؟ اب اس کنویں پر غیر خدا کا نام تو لیا گیا نا، کیا امید ہے کہ پھر صحابہ کرام اس سے پانی پینے والے وہ حرام نہیں تھا کیا؟ اس سے غسل کرنا، پانی پینا، استعمال کرنا، وضو کرنا وہ جائز تھا کیا؟ جب غیر خدا کا نام آ گیا تمہارے کہنے کے مطابق وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے نظر ریاض کے طور پر یا عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو مسلم بخاری کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے، اپنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے نام پر مشہور ہو گیا تھا وہ کنواں۔ کہتے ہیں کہ اہلا یعنی بلند آواز کرنا، مشہور کر دینا، غیر خدا کے نام پر کسی بھی چیز کھانے پینے والی کو مشہور کر دینے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ اچھا اس پر ایک سادہ سا سوال ہے
جو ساتھی، کیونکہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں ہمارے جن ساتھیوں کے ساتھ اس وقت بات چل رہی ہے اس حوالے سے، تو وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں. تو میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہو کہ غیر خدا کا نام کسی بھی جانور پر لیا جائے، کسی بزرگ کے نام زد کر دیا کہ ہم فلاں سالانہ پروگرام پر، عرس پر، ابا جی کی ختم پر اس بکرا کو ذبح کریں گے، یہ ابا جی کے عیسی علیہ السلام کے نام زد ہو گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس پر تکبیر کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی اگر ذبح کیا جائے تب بھی یہ حرام ہے. ہم ایک سادہ سا سوال کرتے ہیں کہ مشرکوں نے، غیر مسلم نے کسی جانور کو اپنے بتوں کے نام زد کر دیا مثال کے طور پہ، اب بتوں کے نام ہو گیا، اب انہوں نے چھوڑ دیا، اب وہی جانور مسلمانوں کے ہاتھے لگا، مسلمانوں نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیا. سوال ہے کہ وہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ سوال ہے. کوئی کم عقل ناداں بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جانور حرام ہے. وہ کہیں گے کفار نے اگر نامزد کیا تھا بتوں کے، مسلمانوں کے ہاتھوں لگا، انہوں نے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا تو وہ حلال ہے، مسلمان کھا سکتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بھائی بتوں کے نام پر کیا گیا جانور مسلمانوں نے تکبیر پڑھ کے ذبح کر لیا، وہ تو حلال ہو گیا. اگر ابا جی کے نام زد کیا ہوا تھا عیسی علیہ السلام کے لیے، اس پر تکبیر پڑھنے کے باوجود بھی وہ حرام ہو رہے گا. یار خدا کا خوف کریں، قرآن کے اندر اس قدر تحریف نہ کریں. یہ ہیں وہ توہمات جن کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت میں دھکیلا گیا اور اسلام کے اندر الجھنیں پیدا کی گئی. خدا را یار، ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے گا، وہ چاہے اللہ کے کسی پیغمبر کا یا کسی ولی کا نام بھی لیا جائے گا، اور ذبح کے وقت وہ جانور حرام ہو جائے گا. آپ نے نامزد کر دیا ابا جی کی عیسی علیہ السلام کے لیے، بزرگ کی عیسی علیہ السلام کے لیے، ان کی قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کے عیسی علیہ السلام کے لیے. مقصد یہ ہے. نظر و نیاز کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہمارا الگ ٹاپک ہے، اس پر وضاحت کریں گے ہم. تو یہ 4 مقامات پر قرآن پاک کی یہ آیت آئی، اور اس کا مفہوم بعض دفعہ غلط بیان کر کے کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ ذبح کے وقت جانور پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے گا تو حرام ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اس پر غیر خدا کا نام لیا جائے، عیسی علیہ السلام کے لیے اس کو خاص کیا جائے اور اس کو بھی حرام کہہ کر کرنے والے کو مشرک کہنا، یہ کم عقلی نادانی ہوگی اور اسلام کے بالکل متضاد بات ہوگی. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ